السلام علیکم۔ پاکستان کولیپس کر گیا ہے، یہ خبر گزشتہ 4 دن سے پاکستان کے سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ میں نے بھی 2-3 ولاگ کیے ہیں۔ پاکستان کولیپس کر گیا ہے، نظام کولیپس کر گیا ہے، شہباز کولیپس کر گیا ہے، منیر اعظم کولیپس کر گیا ہے، زرداری کر گیا ہے، مریم کر گئی ہے۔ یہ سارے کولیپس کر گئے ہیں۔ یہ کولیپس کر گئے ہیں یا کولیپس نہیں کر گئے؟ میں تو کولیپس کر گیا ہوں، اور مجھے یقین ہے آپ بھی کولیپس تو کر گئے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے، یقیناً آپ دوستوں نے بھی نماز جمعہ ادا کی ہوگی اور وطن عزیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا۔ میرے سامنے قرآن کے یہ 2 نسخے ہیں، اور ایک طرف میرے پاس آئین پاکستان ہے۔ ظاہر ہے قرآن کے نسخوں پر ہاتھ رکھ کے میں جو بات کروں گا وہ بات تو سچ ہوگی۔ اس سوال کا جواب تلاش کروں گا آج کے اس خاص ولاگ میں کہ آیا پاکستان سچ مچ کولیپس کر گیا ہے، اور اگر کولیپس کر گیا ہے تو کیوں کولیپس کر گیا ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن کی روشنی میں اور آئین پاکستان کی روشنی میں انشاءاللہ آج تلاش کریں گے آپ کے ساتھ مل کے۔ آپ سے میری گزارش ہوگی، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، بہت ہی خاص موضوع ہے۔ ایک تو آخر تک میرے ساتھ جمے رہیے گا، اس ولاگ کو ضرور مکمل دیکھیے گا، اور دوسرا یہ عرض کروں گا کہ یہ آپ کی آواز ہے، یہ چینل آپ کا چینل ہے، تو اپنے اس چینل کو ابھی سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ پاکستان کولیپس کر گیا ہے، حکومت کولیپس کر گئی ہے، حکمران کولیپس کر گئے ہیں۔ جس بندے نے یہ کہا کہ یہ نظام کولیپس کر گیا ہے، وہ خود اس نظام کا حصہ ہے، اور کافی حد تک اس نظام کو جو کولیپس کر گیا ہے، اس کو بنانے والا 80% اس نظام کو بنانے میں اسی کا حصہ ہے، یعنی محسن نقوی۔ وہ شخص جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے یہ نظام کولیپس کر گیا، اس کو بنانے والا وہ خود ہے۔ اب ہم کریں گے بات اس حوالے سے کہ یہ نظام کولیپس کر گیا ہے، آیا یہ سچ ہے؟ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں، یہ نظام ہی نہیں کولیپس کر گیا، حکومتی نظام نہیں کولیپس کر گیا، ہر نظام کولیپس کر گیا ہے۔ اور پاکستان مکمل طور پر کولیپس سے بھی اگر اگلا لفظ آپ استعمال کریں، کرش کر گیا ہے کہیں گے، تو یہ بھی بے جا نہ ہوگا، سچ ہوگا۔ اب ذرا ہم چلتے ہیں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کہ کیوں کولیپس کر گیا ہے۔ تو یہاں پر بڑے بڑے افلاطون ہیں، احسن اقبال ہے، وہ آپ کو وجہ بتائے گا کیوں کولیپس کیا ہے۔ یہاں پر اینکریاں ہیں، جاوید چودھری بتائے گا کیوں کولیپس کر گیا ہے، غلیظہ فاروقی بتائے گی کیوں کولیپس کر گیا ہے، وہ ڈڈو چارجر وہ بتائے گی کیوں کولیپس کر گیا ہے۔ کچھ کھتری ہیں، رانا ثناء اللہ مچھ سرکار، رانا ثناء اللہ کھتری بتائے گا آپ کو، پھر چڈی والی سرکار آصف خواجہ کھتری آپ کو بتائے گا یہ نظام کیوں کولیپس کر گیا ہے۔ میں نے کہا یہ کھتری کیا جانے کہ یہ نظام کیا کولیپس کر گیا ہے۔ پچھلے 2-3 ولاگز میں میں نے خاص طور پر ان کھتریوں کا ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگ اس لفظ کھتری کے حوالے سے، اور کچھ میرے دیکھنے والے مختلف طرح کے کومنٹس دیتے ہیں، تو بھائی میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، مجھے کیا پتا کھتری۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کھتری اسے کہتے ہیں جو سٹینڈ نہ لے سکے، اپنی بات سے مکر جائے۔ اس وجہ سے میں نے کہا محسن نقوی کھتری، کیونکہ اس نے 1 ہفتہ پہلے بیان دیا کہ نظام کولیپس کر گیا ہے۔ اب کل کہہ رہا ہے کہ یہ نظام 5 سال چلے گا، شہباز شریف وزیر اعظم رہے گا اور میں بھی منتری رہوں گا، اور یہ ناکام کولیپس ہونے والا نظام یہ آگے بھی چلے گا۔ تو اس حوالے سے اپنے 1 دن پہلے کوئی اور بات کی، دوسرے دن اس بات سے مکر گیا۔ تو اس طرح اپنی باتوں سے مکر جانے والوں کو، جو کہ عہد کریں پورا نہ کریں، ان کو کھتری بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو میں اس حوالے سے کھتری کہتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں ذرا قرآن کے حوالے سے، قرآن ایسے کھتریوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لفظ تھوڑا بھاری پڑ رہا ہے تو یہ لفظ استعمال نہ کرو، تو میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں۔ منافق کی اللہ تعالیٰ نے، میں قرآن کی آیات مبارکہ بھی آپ کو وہ دکھاتا ہوں، قرآن کے سے میں ثابت کروں گا۔ میں ملا نہیں ہوں، لیکن میں قرآن کا طالب علم ہوں، اور میں اس آئین کا بھی طالب علم ہوں۔ اس سے میں ابھی ثابت کروں گا
کہ میں نے جو لفظ کھتری استعمال کیا وہ چھوٹا لفظ ہے۔ اب منافق کی جو نشانیاں ہیں ان میں پہلی نشانی احادیث مبارکہ میں آپ کہیں بھی دیکھیں، سب سے بڑی نشانی ان میں سے ایک یہ ہے، اس کا اندر کچھ اور ہوتا ہے اور ظاہر کچھ اور دوسری نشانی ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے وہ عہد کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ معذرت کروں گا، منافق کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جو عہد کرتا ہے، جو کمٹمنٹ کرتا ہے، اس سے مکر جاتا ہے۔ جیسے محسن نقوی نے کہا کہ نظام کولیپس کر گیا، اور اگلے روز کہہ رہا ہے کہ یہ نظام 5 سال تک چلے گا اور کامیابی سے چلتا رہے گا۔ کولیپس بھی کر گیا تو پھر چلے گا کیسے؟ تو آپ بتائیں کہ یہ عہد کر کے ایک دن کچھ اور، دوسرے دن اپنی بات سے مکر جانا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے بھی آپ عہد کرتے ہو مت جھوٹا وعدہ کرو۔ اگر کوئی دوست آپ سے کچھ مانگ رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے زندگی میں، آپ گھر میں ہے، بچوں کے ساتھ ہے، آپ بچوں کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں، اپنے ماں باپ، اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں کے ساتھ مت جھوٹا عہد کریں اپنی بیوی کو کہ میں تمہیں یہ لے کے دے دوں گا۔ نہیں دے سکتے، شروع میں ہی میں نہیں لے کے دے سکتا۔ مت جھوٹا عہد کرو اپنے بیٹے سے کہ بیٹا میں تمہیں یہ لے کے مت دو، میں تمہیں بائک نہیں لے سکتا، شروع میں کہو نہیں دے سکتا۔ کیوں کہ اگر جھوٹا عہد آپ نے عہد کر لیا کہ میں تمہیں یہ چیز دوں گا، پھر آپ کو وہ چیز ہر صورت میں اسے دینی ہے۔ عہد کرو تو وہ کرو جو پورا کر سکو، اگر پورا نہ کر سکو تو وہ عہد نہ کرو۔ اور اگر جو شخص اپنا عہد پورا نہیں کرتا تو میرے نبی کا یہ کہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 شخص عہد جھوٹا اور عہد کو پورا نہ کرنے والا سخت ناپسند تھے۔ جھوٹوں سے میرے نبی نفرت کرتے تھے۔ اچھا، اب انہوں نے عہد کیا پہلے دن اور دوسرے دن وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ بحیثیت قوم قیام میں پاکستان ہوا، ہم نے اپنے اللہ سے بحیثیت قوم ایک عہد کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس عہد پر اللہ نے ہمیں ریاست پاکستان دی۔ اس حوالے سے میں ذرا آپ قرآن پہ جاؤں گا، کیونکہ ویسے میری بات پہ آپ یقین کریں گے بھی نہیں اور کرنا بھی نہیں، مت میری بات پہ یقین کرو۔ میں دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہوں، مجھے بھی یہی سمجھو۔ اس ملک میں رہتے ہی منافق ہیں تو مجھے بھی منافق سمجھو، لیکن یہاں میں منافقت نہیں کر رہا، بالکل نہیں کر رہا، بلکہ میں منافقت کی پہچان یہ قرآن مقدس ہے، یہ انگلش میں بھی آپ کو پڑھ کے ابھی کر لوں گا۔ یہ انگلش ورژن بھی میرے پاس ہے، سعودی عرب کا ہے، پرنٹ ذرا چھوٹا ہے لیکن چلو میں کوشش کرتا ہوں، بہت چھوٹا پرنٹ ہے یہ سعودی عرب والوں کا یہ پرنٹ۔ یہ قرآن مقدس سورہ بقرہ کی جناب علی آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 40، 41، 42، 43، 44، 5 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کو آپ خود پڑھیں، کہیں میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا۔ یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، یہاں سے شروع کرو، اور اس کے بعد انا تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، یہ آیت نمبر 44 ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان 5 آیتوں کو آپ پڑھ لو، اور اس میں ولا تلبسوا الحق الباطل تکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یہ آیات مبارکہ ہیں۔ تو یہاں سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی یہاں سے پڑھو، اور ان کا ذرا ترجمہ پڑھو، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ، اچھا بنی اسرائیل سے اللہ مخاطب ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل سے مراد ہے مسلمانوں، بنی اسرائیل مسلمانوں کو کہتے ہیں۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے، آج کل ہم بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل یہودی لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا مذہب کیا تھا؟ اسلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ یہ یہاں پر میں مولویوں کی بھی اصلاح کروں گا، اور یہ بات اپنے ذہن میں آپ کے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے ہیں۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے نہیں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کے آئے ہیں۔ اسلام تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام اسلام لے کے آئے تھے۔ یہ اپنی اصلاح جو میرے نوجوان بچے ہیں، آگے میں کروں گا بات، تو میں پاکستان کے کولیپس نظام کی بات کروں گا، ذرا یہ اسلام کی بات ہے، آپ کو سمجھا دوں۔ یہ بات ابھی سمجھ لیجئے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی، اتاری، جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو یہاں پر جا کر اسلام مکمل ہوا ہے، اسلام کی مکمل تکمیل ہوئی ہے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر. ٹھیک ہے جی. باقی اسلام جو ہے، آپ کیا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ اسلام نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام نہیں تھا. نوح علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ شعیب علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا. دیکھیں تمام انبیاء علیہ السلام کا دین، بلکہ اللہ نے یہ قرآن میں یہ کہہ دیا ہے کہ دین ہے ہی اسلام، اسلام کے علاوہ کوئی دین تو ہے ہی نہیں دنیا میں. تو آدم علیہ السلام اسلام لے کر آئے اور یہ تکمیل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک بات، ان آیات مبارکہ میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اللہ تعالیٰ مخاطب مسلمانوں سے ہیں. بنی اسرائیل بھی مسلمان تھے، ان سے ہے. یہ آگے اللہ نے کہا کہ ذرا غور سے اس بات کو سننا، پھر میں آگے بڑھوں گا. یہ بہت ہی غور سے آپ نے خود بھی پڑھنی ہے. یہ میں آپ کو ہدایت بھی کرتا ہوں اپنے نوجوان بچوں کو. میری بات پہ یقین نہ کرنا، آپ خود یہ پڑھنا ضروری ہے. یہ میری آپ سے خاص ریکویسٹ ہے. آپ جو خواتین ہیں، مرد ہیں، بچے، نوجوان، جو بھی مجھے دیکھے، ان سے میری یہ گزارش ہوگی ان آیات کا ترجمہ پڑھیں. کیا ترجمہ کیا ہے؟ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرا عہد پورا کرو، پھر میں اپنا عہد پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو. اللہ نے کیا کہا؟ مجھ سے تم نے جو عہد کیا تھا وہ پورا کرو، پھر میں اپنا عہد پورا کروں گا. بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اللہ نے کہا بنی اسرائیل کو کہ پہلے تو میری نعمتوں کو یاد کرو. آپ یوں سمجھ لیں اللہ نے ہمیں پاکستان انعام دیا، اور اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پاکستان انعام دیا ہے، میری اس نعمت کو یاد کرو. یہ میں مثال دے رہا ہوں، یہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے پاکستان کا نام، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. اللہ نے ہمیں پاکستان دیا یا نہیں دیا؟ پھر ہم نے اللہ سے ایک عہد کیا. اللہ یہاں کہتا ہے تم اپنا عہد پورا کرو، اور پھر میں اپنا عہد پورا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی فی اوفی بعہدکم وایایا فاتقون. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم پہلے عہد اپنا پورا کرو، پھر میں اپنے اور انعام تم پر دوں گا، تمہیں عزتیں دوں گا، کامیابیاں دوں گا. اللہ یہ کہہ رہا ہے. اب ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ ہمیں ملک دے، اللہ نے دے دیا نا. ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہی ہے تھا. پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کوئی اور بھی تھا تو مجھے آپ بتا دو کہ یہ ملک ہوگا یہاں سود نہیں ہوگا، یہ ملک ہوگا یہاں ہم نماز پڑھیں گے، یہ ملک ہوگا یہاں قتل و غارت گری نہیں ہوگی، یہ ملک ہوگا جہاں اسلام کے سنہری اصولوں کے تحت زندگی گزاری جائے گی، اس ملک میں زکوٰۃ کا نظام ہوگا، اس ملک میں زنا نہیں ہوگا، اس ملک میں جھوٹ نہیں ہوگا. اللہ سے یہ عہد کیا تھا. ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ ہمیں ملک دے گا تو اس میں یہ نظام ہوگا. اور اس کے بعد اللہ سے ہم نے یہ عہد ہی توڑ دیا. اللہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنا عہد پورا کرو. تم نے کہا تھا کہ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہوگا، تو پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نظام لے آؤ، اور اس کے بعد اللہ تم پر مہربانی کرے گا. آپ دنیا کی سپر پاور بھی بن جاؤ گے، دنیا کا امیر ترین ملک بھی تمہارا پاکستان ہوگا، دنیا کا سب سے خوشحال ملک بھی پاکستان ہوگا. لیکن تم نے اللہ سے اپنا عہد توڑ دیا. آگے میں بات کرتا ہوں. یہ اس کی اگلی آیت مبارکہ میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری، یہ بنی اسرائیل کو کہہ، تورات اور انجیل کے حوالے سے اللہ کہہ رہا ہے، جو ان کتابوں کی تصدیق کے طور پر میں نے یہ قرآن اتارا ہے، اس پر ایمان لے آؤ. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو غل مدال نہ کرو، مکس نہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو. حق اور کیا، اور نہ ہی حق کو کبھی چھپاؤ. حق بیان کرو چاہے تمہاری گردن ہی کیوں نہ کٹ جائے، جس طرح حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں کیا حق کے لیے. انگریزی میں بھی آپ کہتے ہیں تو ذرا
اچھا ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں ان آیات مبارکہ کا میں نے انگلش ورژن بھی میں نے نکال کے رکھا ہے تاکہ کچھ دوست ہیں ان کی اردو تھوڑی کمزور ہوتی ہے. یہ آیت نمبر 40 او چلڈرن آف اسرائیل. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے او چلڈرن آف اسرائیل ریممبر مائی فیور which I have bestowed upon you and fulfill your obligation to my covenant with you so that I fulfill my obligation. اللہ کہہ رہا ہے اے بنی اسرائیل اے مسلمانوں تم نے مجھ سے جو کمٹمنٹ کی ہے عہد کیا ہے وہ پورا کرو اور اس کے بعد پھر میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ اللہ کہہ رہا ہے عہد پورا کرو. اب میں آگے بڑھتا ہوں. اب مجھے پہلے تو اس سوال کا آپ اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں اور خود ہی بتائیں اپنی ایمان سے کہ اللہ نے منافق کی جو پہچان وہ عہد کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا. اگر میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک عہد کیا وہ پورا نہیں کیا, کسی دوست کے ساتھ میں نے عہد کیا وعدہ کیا پورا نہیں کیا, تو اس کی سزا کیا ہے؟ یہ میں منافق ہو جاؤں گا. اگر اپنے بیٹے اپنی بیوی کے ساتھ وعدہ کیا پورا نہیں کیا میں منافق ہو گیا. اگر اپنے باپ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ وعدہ کیا پورا نہیں کیا تو میں منافق ہو گیا. ہم نے بحیثیت قوم اپنے اللہ سے ایک عہد کیا وہ ہم نے پورا نہیں کیا, ہم کیا ہوئے یہ مجھے پتہ نہیں ہے. اب آگے عالم آپ بن جائیں. یہ مولوی ہمیں یہ نہیں بتاتا. ہمارا مولوی ہمیں دیکھیں ہمارا مولوی ہمیں چلو اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے کیونکہ وہ شریعت کو قصے کہانیاں سمجھ کے بتاتا ہے. آپ کا یہ دین یہ قرآن کوئی قصے کہانی نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, میرے پاکستانیوں, یہ ایک ضابطہ حیات ہے. یہ قرآن صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ اسے سینے سے لگا لو, اس حوالے سے مقدس نہیں ہے کہ یہ میں نے تفاسیر رکھی ہوئی ہیں اونچی جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں. یہ اونچی جگہ پہ رکھنا وہ تو اپنی جگہ اچھی بات ہے. یہ ایک مبارک اللہ کی کتاب ہے, اس کا تقدیس اس کا احترام اونچی جگہ پہ رکھنا یہ ٹھیک, لیکن اس کا اونچی جگہ سے رکھنا یہ ثواب اس میں کوئی بھی نہیں ہے. ثواب اس کو سمجھنا, اس کو پڑھنا, اس پر عمل کرنا, پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئیں گی. اب میں نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ آپ ہی بتا دیں کہ دنیا میں اگر اپنے ماں باپ سے کسی دوست عہد کرو اور اسے توڑ دو تو اس صورت میں تم منافق ہو اور جہنم کے ترلے درجے میں تم جانے والے بن جاتے ہو. اللہ معاف کرے. تو اللہ سے جو اللہ میرا خالق ہے آپ کا خالق ہے اس اللہ سے جو ہم نے عہد توڑنا ہے اگر اس سے ہم اپنا عہد توڑیں گے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ یہ ہے کولیپس, یہ ہے اصل کولیپس. اللہ سے اس قوم نے عہد کیا کہ ہم اے اللہ اس ملک میں تیرا نظام ہوگا, اس ملک میں ہم نے اللہ کا نظام قائم نہیں کیا. ایک مغفرہ آیا تھا, اس نے کہا کہ میں اس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول کا گناہ اس نے کیا. اس ملک میں ایک شخص آیا, اس نے کہا میں اس ملک میں مدینہ والی ریاست بناؤں گا. بھائی مدینہ والی ریاست تو اللہ چاہے گا تو بنے گی, ویسے تو وہ کوئی شخص تو بنا نہیں سکتا. بہرحال اس نے یہ نعرہ لگایا, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ باقی نے تو کسی نے یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ ڈھیل دی. اللہ ڈھیل دیتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اللہ بہت دیر سے جا کے پکڑتا ہے. وہ ظفر علی خان پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا, کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا. نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی, ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے, خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا. میں اسے کعبہ و بت خانہ میں کیا ڈھونڈنے نکلوں, میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا. اللہ پکڑتا دیر سے ہے. 80 سال اللہ سے ہم نے عہد کیا کہ ہم یا اللہ اس ملک کو بنائیں گے, تیرا نظام چلے گا یہاں. 80 سال ہم اللہ سے عہد شکنی کرتے رہے, لیکن اللہ نے کیا کیا؟ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب, اللہ کے تحمل پر نہ جا. اللہ پکڑتا ہی نہیں ہے. اللہ گنجائش دیتا ہے توبہ کر واپس آ جا, توبہ کر واپس آ جا, آ جائے گا.
لیکن جب اللہ پکڑتا ہے ڈر اس کی دیرگری سے کہ سخت انتقام، اللہ تعالیٰ دیر سے پکڑتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے دنیا کی کوئی طاقت، تمہارا باپ، تمہارا ڈونلڈ ٹرمپ جسے تم کہتے ہو امن کا نوبل انعام دو گے، وہ تمہیں اللہ سے کے عذاب سے بچائے گا؟ مارکو روبیو آ کے تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ سعودی عرب کا وہ شہزادہ یا نیتن یہو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ اللہ کا عذاب ہوتا کیا ہے؟ تم کیا کہتے ہو زلزلے آئیں؟ یہ چھوٹا عذاب ہے۔ تم کیا کہتے ہو سیلاب آ جائیں؟ ابھی بارشیں ہوں گی، تھوڑی اور ہوں گی، تھوڑا سا سیلاب آ جائے گا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ہی نہیں ہے۔ یہ زلزلے، یہ سیلاب، اللہ کا عذاب یہ ہے عاصم منیر، اللہ کا عذاب مریم نواز، اللہ کا عذاب شہباز شریف۔ یہ طارق جمیل صاحب نے بھی ایک جگہ وہ یہ کوٹ کیا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ چھوٹے موٹے عذاب ہیں، ظالم حکمران اللہ کا عذاب ہیں۔ آج ہمارے اوپر وہ حکمران آ گئے ہیں کہ جو خود اپنے ملک کے بلوچستان، آپ دیکھو پاکستان کے حالات دیکھو، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی ایک کا تحریک اٹھتی ہے، 2-4 دن جھگڑا ہوتا ہے، کچھ ادھر مارے کچھ ادھر مارے، رات گئی بات، 2-4 لوگ مرتے ہیں، کہاں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بلوچستان روزانہ لوگ لگاتار کتنے لوگ مرتے ہیں خبروں میں آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ کہ پٹھانوں کا تو مقدر ہی مرنا ہے، وہ تو مرتے ہی مرنا ہے، انہوں نے تو شروع طویل عرصے سے کشمیر میں کتنے مرے، مرید کے میں کتنے مرے، 26 نومبر کو کتنے مرے، ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا۔ ایسے حکمران تمہارے اوپر اللہ نے، تم نے اللہ سے جب توڑا تو اللہ نے یہ حکمران ہمارے اوپر سوار کیے ہیں۔ تو یہ ہمارے اعمال کا وہ ہے نتیجہ ہے، آج یہ حکمران ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کولیپس کر۔ اب میں ذرا یہ قرآن پر میں غلط نہیں کہتا، یہ قرآن کے بعد اس ملک میں یہ آئین ہے، یہ میرے پاس ہے۔ اس آئین میں بھی جو قرآن کی آیات میں نے پڑھی، اس آئین میں بھی تو اس سے یہ لفظ الگ ہیں، یہ لفظ الگ ہیں۔ اس آئین کا یہ پریمبل ہے، پہلا پیج ہے، اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیشینٹ اینڈ موسٹ مرسیفل۔ اس کے بعد دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور یہ آئین بنا ہے 12 اپریل 1973 کو اسے ہم پاکستان کا آئین بنایا ہے۔ ٹھیک، کولیپس کیوں ہم نہ کریں؟ اس آئین کے پریمبل میں پہلے 3 پیراگراف آپ خود بھی پڑھ لیں، میں تو پڑھا لکھا ہوں نہیں، لیکن میں چلیں یہ انگریزی میں ہے۔ اس میں لکھا ہے whereas sovereignty over the entire universe belong to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limit prescribed by him as a sacred trust۔ دوسرا اس کا پہلا پیراگراف کے بعد دوسرے پیراگراف، and whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order، کون سا آرڈر ہے؟ within the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people۔ اب لوگوں کا نمائندہ تو عمران خان کے لوگوں کو ووٹ دیا تھا، یہ تو جو آپ کا موجودہ نظام ہے یہ کولیپس کیوں نہیں کرے گا؟ یہ لوگوں کا، یہاں یہ آئین کہہ رہا ہے، اللہ سے بھی یہ کمٹمنٹ ہے کہ لوگوں کا اتھارٹی وہ ایکسرسائز کرے گا جو لوگوں کا چنا ہوا ہوگا۔ آیا شہباز اور یہ محسن نقوی جو سسٹم کو کولیپس کر رہا ہے، یہ لوگوں کا چنا ہوا ہے۔ آیا منیر عاصم لوگوں کا چنا ہوا ہے۔ آیا نواز لوگوں کا چنا ہوا ہے۔ آگے within the principle of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as initiated by Islam۔ ڈیموکریسی کون سی ڈیموکریسی؟ that is initiated by Islam۔ فریڈم، ایکویلٹی، ٹالرنس، وہ ٹالرنس جو ہمیں اسلام دیتا ہے، shall be fully observed، یہ مکمل طور پر اس ملک میں ہوگی۔ یہ ہے ہمارا اللہ سے عہد۔ اللہ سے یہ بڑا غور والی، میں کہتا ہوں اس ایک لائن پر، یہ آئین کا آرٹیکل جو آئین کا پریمبل ہے، اس کا یہ 2 لائنیں ہیں، یہ 2 لائنز ہیں۔ 3rd پیراگراف جسٹ 2 لائنز، ان پر عمل کرو، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن تم نے اس پر عمل کرنا نہیں، لہذا ہوں
کیا کہتے ہیں پاس کر تے وہ گڈیاں والے اپنے پیچھے میرے پنجابیوں لکھتے نے پاس کر یا برداشت کر، اگر ہمت ہے تو آگے نکل جاؤ، نہیں ہے تو پیچھے کھسک کھسک کے یہ کر کے چلو، بک بک نہ کرو۔ پھر یہ آئین کہہ رہا ہے آپ کا، اور اس پہ دیکھیں ویئر ان دا پرنسپل آف ڈیموکریسی فریڈم ایکویلٹی ٹالرنس اینڈ دا سوشل جسٹس ایز انیشیٹڈ بائی اسلام شیل بی فلی آبزرو، جیسے اسلام نے کہا اس پر عمل ہوگا اس ملک میں۔ اور یہی بات کی تھی اس قیدی نے جس کا نام ہے قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی۔ عمل وہ بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، اس نے صرف نعرہ لگایا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ میں یہ لاؤں گا، یہ مدینہ کی ریاست یہ ہوتی ہے، اس میں ہوتا ہی ہے مدینہ کی ریاست کی بات ہی ہے، یہاں پر آئین میں مدینہ کی ریاست کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا میں مدینہ کی ریاست لاؤں گا، میں مدینہ کی ریاست سے بڑا متاثر ہوں۔ چلے جی، مدینہ کی ریاست تو بنتی یا نہ بنتی وہ تو رہی ہے ایک طرف، آج وہ مدینہ کی ریاست کا خواب دیکھنے والا وہ اڈیالہ جیل میں ہے، تو اور اس کے لیے آواز بھی اس طرح نہیں اٹھ رہی جس طرح اٹھنی چاہیے۔ اس وجہ سے یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ اب ذرا اس سسٹم کی سب سے اہم اسی آئین کا آرٹیکل ہے 62-63، آپ نے نام سنا ہوگا لیکن اکثر میرے نوجوانوں نے یہ آرٹیکل پڑھا ہوا نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا آرٹیکل 62-63 کی بات کر کے، یہ 64 آ گیا ہے، 62 اور 63۔ آرٹیکل 62 جو ہے آرٹیکل ہے وہ ہے کوالیفیکیشن فار ممبرشپ آف دا پارلیمنٹ، اور آرٹیکل 63 ہے ڈسکوالیفیکیشن آف ممبرشپ آف دی پارلیمنٹ۔ ٹھیک ہے جی، اب کوالیفیکیشن میں جو ہے کوالیفیکیشن میں یہ سارا میں نہیں پڑھتا، ٹائم نہیں ہے۔ یہ آرٹیکل 62 کی A B3C D E F G H I، تو اس کی 7-8 اس کے کلازز ہیں، ان میں سے 2-3 کلازز میں جلدی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ویسے تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ لمبی ہے، وہ سارا میں پڑھوں گا تو وہ لمبا ہو جائے گا۔ اس کی کلاس ڈیز ہے، کلاس ڈی آرٹیکل 62 کی، ہی از آف گڈ، آپ کا قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کا ممبر سینیٹر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر، اس کے والے سے لکھا ہوا ہے کہ ہی از آف گڈ کریکٹر اینڈ is not commonly known as one who violates Islamic sanctions۔ اس کے بارے میں لکھا ہے جی کہ اس کا کردار بہت اچھا ہو اور اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو کہ اس نے کبھی اسلام کے اصولوں کے خلاف وہ چلا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، تمہارے قومی اسمبلی کے ممبران، تمہارے صوبائی اسمبلی کے ممبران، تمہارے سینٹ کے ممبران، آیا وہ اسلام کے بارے میں ان کا کریکٹر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں کچھ نہیں کہتا۔ تم کیا کہتے ہو؟ یہ چور ہیں یا یہ صادق اور امین ہیں؟ یہ پاکستان سے بعد ڈالر چوری کر کے کون لے جاتا ہے؟ لندن میں دبئی میں بڑے بڑے مال کون بناتا ہے؟ آیا یہ مزدوری کر کے یہ بناتے ہیں وہاں جا کر؟ پھر پاکستان میں کیوں نہیں بناتے؟ یہ دبئی اور لندن میں اپنی دولتیں اور جائیدادیں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ یہ صادق اور امین ہے؟ آیا یہ اسلام کے اصولوں سے انحراف ہے یا نہیں ہے؟ اگلی اس کی یہ جو ہے یہ بڑی زبردست کلاس ہے، آرٹیکل 62 کی کلاس ای، He has adequate knowledge of Islamic teachings and practice obligatory duties prescribed by Islam as well as abstain from major sins۔ اس ایک لائن پر عمل کرو تو نہ تمہارا یہ سسٹم کولیپس ہوگا، نہ میں کولیپس ہوں گا، نہ آپ کولیپس ہوگے میرے پاکستانیوں۔ یہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے، اور پہلے میں نے کہا اللہ نے بھی یہی کہا ہوا ہے، اور اس اللہ کے فرمان کو لے کر آئین میں آپ نے یہ بات لکھی ہے، کیا لکھی ہے؟ He has adequate knowledge of Islam۔ آپ کا حکمران وہ بننا چاہیے ممبر صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ کا جس کو اسلام کے بارے میں مکمل معلومات ہو۔ اب آپ بتاؤ بھائی، ان کو اسلام کے بارے میں کافی معلومات ہے۔ آپ ذرا ماضی میں جاؤ، وہ کیا نام تھا، ملک رحمان ملک، اس کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 10 بار اس نے کوشش کی، اس سے قل هو اللہ احد پڑھنا اسے نہیں آتا تھا۔
चौधरी एतजाज अहसन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील, कानून की किताबों और इस आइन का वो क्या कहते हैं, इस आइन पर जिसे मुकम्मल अबूर हासिल है, वो लाहौर में जरदारी के घर गया, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, बस लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। देखें, ये कुरान की सबसे छोटी आयत है, और ये जैसे आप नमाज कैसे होगी आपकी। तो यहाँ पर यह है कि इस्लाम की बुनियादी तालीमात है। मेरे ख्याल में तो सिराजुल हक और मौलाना फजल रहमान को नमाज़ पढ़नी सही आती होगी, इनको बाकियों को नमाज़ पढ़नी आती है। और यहाँ नमाज की बात नहीं है, बात यह है ही हैज़ एजुकेट नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस, और अमल भी करता हो, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात दे, ये सारी चीज़ें करे भी। और आगे क्या है, एंड एज वेल एज अब्सटेन फ्रॉम मेजर सिंस, और उसके बाद यह है कि बड़े जो गुनाह हैं उनसे भी वो महफूज हो, वो झूठ ना बोलता हो, वो शराबी ना हो, वो हराम ना खाता हो, वो सूद ना खाता हो, सूद हराम है और ये मेजर सिन है। इस मुल्क में कौन है जो सूद नहीं खाता? आपको पता है सूद के बारे में कुरान क्या कहता है? ये मेरे सामने है। पाकिस्तान के आइन में, इस आइन में अमेंडमेंट्स भी होती रही हैं। अब मैं बात ख़त्म करूंगा। इस आइन में अमेंडमेंट्स होती रही हैं, 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं इस आइन के बनने के बाद। हालांकि ये 2 चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, उसके बाद अमेंडमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी। ये लंबा चौड़ा ये आइन जो आगे ये पेजेस लिखे हुए हैं, ये वैसे ही लिखे हुए हैं। तो हमने शुरू में ये एक लाइन में आइन बना दिया है, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? उस पर अमल करो, बस मसले सारे हाल। ये आइन के आगे जो आर्टिकल हैं, मेरे ख्याल में तो इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो भाई शुरू में ही आपने क्लियर कर दिया, आपने शुरू में ही ये कह दिया कि आपका आइन ये है। ये आइन पाकिस्तान का ये कह रहा है शुरू की एक लाइन में कि इसकी आगे कोई अहमियत नहीं रही, ये ख़त्म हो गया जब ये आइन कहता है कि भाई इस मुल्क का ये आइन होगा, ये आइन होगा। जब इस मुल्क का आइन कुरान होगा तो फिर इसकी आगे ज़रूरत नहीं थी। एक बात। अब मैं ज़रा इस आइन में, ये 27वीं अमेंडमेंट हो गई है, अब 28वीं की तैयारी है। इन जो 28 आइनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, आपको बताऊं, ये सारी दुनिया कभी अमेंडमेंट में 27वीं तरमीम में क्या था? जनरल को, असद जरदारी को, मुनीर आसम को इस्तिस्ना, जो कि बिल्कुल कुफर है। इस्तिस्ना इस्लाम कहता है, मेरा ये कुरान कहता है किसी को इस्तिस्ना नहीं। ये आइन कहता है कुरान के मुताबिक चलेगा। ये आइन कहता है कि इस मुल्क का निज़ाम कुरान के मुताबिक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक चलेगा। ये आइन ये कहता है। और ये कुरान ये कहता है कि किसी को इस्तिस्ना नहीं, इवन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस्तिस्ना नहीं। और इसी आइन में आगे जाकर लिखा हुआ है जी, अब ये तरमीम आ गई है कि आसम मुनीर, सदर जरदारी, एयर चीफ और नेवल चीफ, उनको मुकम्मल इस्तिस्ना है। वो कत्ल करें, वो जना करें, वो लोगों की गर्दनें उतार दें, उन पर आप केस भी नहीं कर सकते। उन पर कोई माली करप्शन वो करें, उन पर आप किसी अदालत का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकते। ओ या अल्लाह, अस्तगफार पढ़ो। मेरे नबी ने यह नहीं कहा, वो मेरे नबी को, अनबिया अलैहिस्सलाम को, किसी नबी को भी इस्तिस्ना अल्लाह ने दी ही नहीं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु अदालत में पेश हुआ, एक एक सवाल का 10,000 दिरहम का। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 10,000 दिरहम का हिसाब दो, तुमने 10,000 दिरहम, हालांकि वो सदका किए थे, वो 10,000 दिरहम खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु चोरी करके अपनी बीवी बच्चों के लिए नहीं लाए थे। लंदन में माल नहीं बनाए थे। खालिद बिन वलीद ने माल गनीमत में जो उनका हिस्सा था उसमें से 10,000 दिरहम एक गरीब आदमी को दे दिए। इराक में खालिद बिन वलीद ने 10,000 दिरहम एक गरीब आदमी को दे दिए। हज़रत उमर ने पूछा वो 10,000 दिरहम कहाँ से दिए? तो खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया। जवाब क्या दिया कि हज़रत, मैं फ़ौज का जर्नैल हूँ, मैं सिपा सलार हूँ, और जब मैं जंग लड़ता हूँ तो जंग में माल गनीमत में यह मेरा हिस्सा बनता है। मैंने अपने हिस्से के पैसे उस गरीब आदमी को दे दिए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा नहीं 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 नहीं,
اپنے ایسے کے دیے تیرا حصہ تھا، لیکن یہ اسراف میں آتا ہے، یہ اسراف میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے تھوڑا میں جذباتی ہو جاؤں گا، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ میں دکھی ہوں، ویسے بہت دکھی ہوں۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں، میرا ملک کولیپس کر گیا، مریم کولیپس کر گئی، زرداری کولیپس کر گیا، سب جھوٹ ہے۔ محسن نقوی کھتری کولیپس کر گیا، زرداری کولیپس کر گیا، جھوٹ۔ چڈی والی سرکار کولیپس کر گیا، جھوٹ۔ مریم نواز کولیپس، جھوٹ۔ یہ کولیپس نہیں کر رہے گئے، شہباز تیری پرواز سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کولیپس میرا پاکستان کر گیا، کولیپس میں کر گیا، کولیپس آپ کر گئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ملحوظات کچھ پسند آ رہی ہوں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔